تو ہم نے بہت چھوٹے سے اسٹارٹ کیا. وی ڈیسائیڈیڈ کہ یار ایٹ لیسٹ 1-2 دیگیں فوڈ کی بنا کے نا تو وہ جا کے ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں جتنا ہماری حیثیت ہے. تو ہم نے وہاں سے اسٹارٹ کیا اور اس کے بعد کوئی پتہ نہیں کہ کہاں سے لوگوں نے ٹرسٹ کرنے لگ گئے, ڈونیشنز آنے لگ گئیں, لوگوں نے ٹرسٹ کیا اور وہ چیز بڑھتی اتنی بڑھ گئی کہ اٹس بن 19 days ناؤ, 19 دن ہو گئے ہیں. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ کوکڈ فوڈ سے, کیونکہ اس ٹائم کے مسائل ڈفرینٹ تھے, وہاں پہ لوگوں کی اپروچ نہیں تھی, کھانے کا کچھ نہیں تھا ان کے پاس, تو ہم کوکڈ فوڈ لے کے چاہتے رہے. اور موسٹلی مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ ریموٹ ایریاز جو تھے نا, جو بالکل فار فلجڈ ایریاز سے جہاں پہ کوئی پہنچ ہی نہیں پا رہا تھا, پانی تھا ہر طرف, تو ہمارے پاس یوتھ تھی, وہ کرتے کرتے پھر وہی جذبہ ڈی خان کے لوگوں نے دکھایا, ہیٹس آف ٹو دیم. 20-25 بندے ہمارے پاس دوست یا سارے اکٹھے ہو گئے, تو انہوں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. تو پھر جہاں ہم سے کشتیاں ارینج ہوئیں, جس طرح کر کے زخمی ہوئے پانیوں کے اندر جا کے ہم نے, میرے بہت سے دوست ہیں, ہم فوڈ وہاں پہ پہنچایا. پھر جیسے یہ کام ہم کرتے گئے نا تو وہ جذبہ اور زیادہ بڑھتا گیا, کیونکہ ہم آن دا گراؤنڈ جا کے جب ان لوگوں کو ہم نے دیکھا اور ان کے درد, ان کے مشکلات ہم نے دیکھیں, اور آنیسٹلی اسپیکنگ ہم اسی علاقے سے ہوتے ہوئے بھی ان بستیوں میں کبھی ایسا گئے نہیں تھے, ہمیں وہاں کے مسائل کا نہیں پتہ تھا کہ وہاں پہ کتنی غربت ہے, کتنی فاقہ کشی ہے. جو جب جا کے دیکھا اور اس فلڈ کے بعد تو واقعی ان کا پھر پیچھے کچھ بھی نہیں رہا تھا, وہ سارے تازہ مزدوری والے لوگ, غریب غربا لوگ تھے. تو پھر وہ چیز بڑھتی پھر کچھ نہ کچھ ہم راشن کی طرف آ گئے کہ چلیں یہ کہیں نہ کہیں سر چھپانے کے لیے, انسان ہے نا سم ہاؤ مینیج کر لیتا ہے. انہوں نے سر چھپانے کے لیے جگہ ڈھونڈ لی, اور کسی کا گھر اگر بچ گیا تھا تو انہوں نے کورٹیسی میں ان کو جگہ دے دی کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں. پھر ان کو راشن کی ضرورت, وہ راشن کافی عرصہ ہم وہاں پہ ڈلیور کرتے رہے. ایریاز کی اگر بات کریں تو آلموسٹ ہم نے کوئی ایریا اس طرح سے چھوڑا نہیں ہے. پروا سائڈ ہے, ہر تحصیل کے ہر جو دور کے علاقے تھے, اندر کے جو گاؤں ہیں, جھوک کہتے ہیں ان کو, وہاں پہ گئے ہیں جہاں پہ نارملی کوئی لوگ پہنچ نہیں پا رہے تھے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ کا بہت کرم ہوا, ایک سلسلہ شروع ہوا. تو اب تو ہم اس کو سوچ رہے ہیں کہ ایون اللہ خیریت سے یہ فلڈ کے جو افیکٹیز ہیں ان کو خیر خیریت بخش دے, تو اس کے بعد بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ اس سلسلے کو روکیں نہیں, سم ہاؤ جتنا ایک انسانیت کے لیے ہوتی ہے, کیونکہ یہ چیز ضروری ہے, تو چلتی رہے. باقی سب کی دعائیں ہیں, سب کی ڈونیشنز ہیں, اور میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ڈی خان کے لوگ اور باہر کے لوگ جنہوں نے ٹرسٹ کر کے اتنا دل کھول کے ڈونیٹ کیا ہے, جس سے اپنی حیثیت میں جو کچھ ہو پاتا تھا, جو فزیکل انرجی ہمیں دے سکتا تھا, اس نے آ کے ہمارے ساتھ فیلڈ کے اندر ایفرٹ کی ہے. لوگوں نے اپنا پیسہ خرچ کیا ہے, لوگوں نے اپنے گھر اویلیبل کیے ہیں. تو بہت بڑا پازیٹیو چینج ہم نے 2010 کا سیلاب بھی دیکھا ہے, وہ بھی ہمیں یاد ہے. لیکن آئی تھنک کہ سوشل میڈیا کا ایک پازیٹیو اسپیکٹ ہے کہ لوگوں کو جب پتہ چلا ہے نا, تو ایک ٹوگیدرنیس کی فیلنگ ہمیں نظر آئی ہے. اور باقی اللہ اس فیلنگ کو ایسے ہی جذبے کو کامیابی رکھے, آمین. اچھا تیمور, جہاں تک بات ہے کہ اسٹوڈنٹ کیسا تھا, میں اسٹوڈنٹ اچھا تھا, میں اچھا اسٹوڈنٹ تھا, ناٹ ویری گڈ بٹ اچھا تھا. اس کا ایک ریزن یہ تھا کہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ خود ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں, اور گھر میں کوئی انوائرمنٹ بھی اس طرح کا تھا. اسکول میں نے بیسیکلی فوجی فاؤنڈیشن ماڈل اسکول ہے, یہاں سے میں نے میٹرک کی اور اچھے گریڈز تھے. اس کے بعد میں نے ایف ایس سی کی قرطبہ سے, مطلب یہاں تک میری اسٹڈی ڈی خان میں ہی رہی ہے, قرطبہ کالج میں کی ہے. اور اس کے بعد سے میں نکلا ہوں ڈی خان سے. پھر میں کامسیٹس یونیورسٹی گیا ہوں ایبٹ آباد, وہاں سے میں نے گریجویشن کی ہے الیکٹرانکس میں, انجینئرنگ. اور انجینئرنگ کے فوراً بعد پھر میں نے تقریباً 2-1 سال جاب کی ہے ہواوے ٹیکنالوجیز میں ایز اے پلاننگ اینڈ کنٹرول مینیجر. اور بس میرا شروع سے ہی مائنڈ کچھ جو تھا وہ ریبیلیس قسم کا تھا, کہ ایک تھا اندر کہ کچھ کرنا ہے تو اپنا کرنا ہے. جاب میں وہ مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا. کی ہے جاب کی ہے, جب کی ہے تب بھی اچھی کی ہے, لیکن بس وہ ایک اندر سے ایک تھی چیز کہ کچھ اپنا کرنا ہے. اس کے بعد کچھ پیرنٹس کی خواہشات تھیں, کچھ آفر اچھی آ گئی. اس کے بعد میں چلا گیا ایم ایس کے لیے, دوبارہ ایبٹ آباد چلا گیا. پھر میں نے ٹیلی کام کے اندر ایم ایس کیا, اور ساتھ میں ریسرچ بھی کی میں نے نیسکام کے ساتھ ایک بہت اچھے پروجیکٹ میں. اور اس کے بعد کرنے کے بعد پھر اسٹل مجھے لگا تھا کہ شاید میرا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے, بٹ نہیں ہوا, کہ کچھ کرنا ہے. پھر ایک چیز تھی جو فوٹوگرافی, وہ میرے اندر بس شروع سے تھی. اور فردر اگر آپ نے اس ٹاپک پہ ڈسکس کرنا ہے تو وہ اس میں ہی ڈسکس کر لیں گے. باقی ایجوکیشن میری یہاں تک تھی, ماسٹرز میں نے کیا. ماسٹرز کے بعد پھر جو ابھی کر رہا ہوں وہ آپ کے سامنے ہے. ریحان بھائی یہ بتائیں کہ جو الیکٹریکل اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ ہے اس میں فرسٹ پوزیشن لی, تو اس کے بعد کیا لگا, مطلب اسی طرف جانا ہے یا نہیں, مطلب ہم آپ کو پھر کسی اور طرف جاتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ جو چیز کرتے ہو نا اس میں ایکسل کرنا چاہیے آپ کو.
مطلب یہاں پہ ٹارگیٹس بہت ڈفرینٹ ہو گئے ہیں یوتھ کے. ابھی میں کوئی مطلب بڑا فلاسفر کی طرح نہیں بولنا چاہتا لیکچرز دینے کے لیے, بٹ یہ چیز میں نوٹ کرتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے یار اس کے ٹارگیٹ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے ایجوکیشن کرتے ہوئے بھی. میرا شروع سے ہے کہ جو چیز بھی آپ کرو اس کو پرفیکٹ طریقے سے نہیں ہو سکتی, مطلب اپنی آپ فل ایفرٹ دو نا تو وہ سم ہاؤ آپ کو کہیں نہ کہیں لیڈ کرتی ہے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ ایجوکیشن کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے انجینئرنگ کیا تو آپ صرف انجینئرنگ پڑھے ہو, وہ اوور آل آپ کو گروم کرتی ہے. وہ آپ کو ایک آئنسٹائن کہتا ہے نا کہ ایجوکیشن از نتھنگ بٹ دا ٹریننگ آف مائنڈ ٹو تھنک. وہ آپ کو سوچنا سکھاتی ہے. پھر جب آپ ایجوکیٹڈ بندہ ہوتا ہے وہ کوئی بھی کام کرتا ہے نا تو وہ بڑا ڈفرینٹ طریقے سے کرتا ہے, وہ آپ کو نظر آتا ہے, اس کا معاشرے کے اندر ایک کنٹریبیوشن ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو وہ میں نے کیا. مجھے شوق ہے ٹیکنالوجی کا, سائنس کا بھی مجھے شوق ہے, بٹ الٹیمیٹلی وہی تھا کہ کام اپنا کرنا ہے, تو اس وجہ سے